السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس اپلیکیشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس اپلیکیشن کا نام ہے الموارث، جس میں ہم وراثت کے مسئلے کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ دو آپشنز ہیں، مسئلۃ جدیدۃ اور المکتبہ۔ تو اس اپلیکیشن کو آپ الموارث لکھ کر پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب آئیکن پر کلک کریں گے تو یہ ونڈو آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اس طرح سے یہ اپلیکیشن ہوگی، آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ ونڈو آپ کے سامنے ظاہر ہوگی۔ اس کے بعد مسئلۃ جدیدہ پر آپ کو کلک کرنا ہے، اس میں آپ کو وہ اصل مسئلہ لکھنا ہے۔ تو میں فرض کرتا ہوں ایک شخص، مثلا ایک شوہر یعنی ایک مرد کا انتقال ہوا، اس نے 50,000 روپے اپنے ورثہ کے لیے چھوڑا ہے۔ 50,000 میں یہاں پہ لکھ لیا ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ مقدار الطریقہ لکھا ہوا ہے، مقدار الطریقہ یعنی کتنا اماؤنٹ اس نے چھوڑا ہے۔ اس کے بعد جنس المتوفی، جو مرنے والا آدمی ہے وہ یا تو عورت ہے یا مرد ہے، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل فل کرنا ہے۔ تو میں چونکہ ایک مرد کے بارے میں ذکر کیا تو یہاں پہ ذکر لکھ لوں گا، ذکر پر کلک کروں گا، ذکر پر کلک کیا اور نیچے جو ہے 4 مکاتب فکر بھی موجود ہے۔ تو اگر آپ حنفی ہیں تو حنفی پر کلک کریں گے، مالکی ہے تو مالکی، شافعی، حنبلی۔ تو آپ مثلا حنفی پہ کلک کیے، حنفی مذہب کے اعتبار سے آپ کو مسئلہ اور یہاں جو بھی آپ سلوشن نکالیں گے اس کا حل حنفی مذہب کے اعتبار سے نکلے گا۔ 50,000 کی مالیت میت نے چھوڑی ہے۔ اب زوجہ مثلا ایک میں لکھ لیا، آسانی کے لیے میں ایک ہی لکھ رہا ہوں، ابھی بیٹے میں 2 لکھ رہا ہوں، مثلا 2 لکھ لیا، اور زیادہ ڈیٹیل نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسی آپ کو ضرورت پڑے گی اس اعتبار سے آپ اس میں فل کر دیں گے۔ بنت موجود ہے، یہاں پہ ابن و ابن موجود ہے، اخت شقیقۃ، پھر اخ شقیق، اخت لاب، اخت اخ لاب، اخت لام، اس طرح سے پورے آپ کو یہاں پہ ڈیٹیلز مل جائیں گے۔ آپ کو جو چاہیے، آپ جو تفصیل آپ کو چاہیے اور جو مستحق مال ہیں یعنی وراثت کے حقدار ہیں، آپ ان کا یہاں پہ فل کر دیں گے ڈیٹیلز۔ اچھا چلیے میں نیچے آ رہا ہوں، آپ نیچے سے کلک کریں گے، نیچے کلک کریں گے، کلک کرتے ہوئے ڈریگ کریں گے، یہاں پہ حل المسئلہ لکھا ہوا ہے، وہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے سامنے نتیجہ آ چکا ہے۔ تقسیم الطریقہ یعنی ابھی جو مال میت نے چھوڑا ہے، جو طریقہ ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ زوجہ یہاں پہ موجود ہے، زوجہ اور ابنان، کیونکہ میں کہا کہ جو مرنے والا شخص ایک بیوی چھوڑا ہے اور 2 بیٹوں کو چھوڑا ہے، تو زوجہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں قیمت الطریقہ، تو یہ جو کامن ہے، مشترک ہے، یعنی 50,000 روپے اس نے چھوڑا ہے۔ اصل المسئلہ 16، تو جو اصل مسئلہ ہے یہ 16 سے بنے گا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ نسبت النصیب، اصل میں اس کو 1/8 مل رہا ہے، یعنی جو اس کے حق میں جو حصہ آ رہا ہے بیوی کے حق میں وہ 1/8 ہی ہے، لیکن مسئلہ 16 سے بن رہا ہے۔ اس طرح سے بیٹے یہاں پہ ابنان 7/8، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں 7/8 مل رہا ہے۔ بہرحال کنفیوژن میں آپ کو نہیں جانا ہے، بس اتنا بتا دوں کہ جو مسئلہ ہے یہ اصل میں 8 سے بن رہا تھا، مسئلہ 8 سے مسئلہ بنا رہے تھے، اور کیونکہ بیٹوں کی موجودگی میں بیوی کو ثمن ملتا ہے تو آپ 8 سے مسئلہ بنائے تو ثمن یعنی ایک حصہ آپ بیوی کو دے دیے۔ تو یہاں پہ جیسے کہ کلیئرلی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک حصہ بیوی کو ملا ہے، یہاں پہ زوجہ دیکھیے ایک حصہ بیوی کو ملا ہے۔ اب ایک حصہ بیوی کو ملا تو بیٹوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ آپ دیکھیں یہاں پہ بیٹوں کو 7 حصے ملیں گے، تو 7 حصص آپ بیٹوں کو دے دیے، یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ لیکن 7 حصص آپ 2 بیٹوں کو، یہاں پہ ابنان لکھا ہوا ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے ابنان، تو 2 بیٹوں کو آپ کیسے دیں گے؟ 7 حصے آپ نہیں دے سکتے، کسر واقع ہوگا۔ اور جب کسر واقع ہوگا تو اس وقت میں مسئلے کی تصحیح کرنی پڑے گی، جیسے کہ قواعد بتائے جاتے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے ہم مسئلے کی تحقیق کریں گے اور تصحیح کریں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب
عدد سہام اور عدد رؤوس کے درمیان تباین کی نسبت ہو، یعنی 7 یہاں پہ 7 ہے اور یہ ابنان یعنی 2، ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے. جب تباین کی نسبت ہے تو کسر واقع ہونے کی وجہ سے جو اصل مسئلہ ہے 8، تو یہ اصل مسئلہ یعنی کل سہام کو 2 سے یعنی عدد رؤوس سے ضرب دے دیں گے اور اس کو اصل مسئلہ بنائیں گے. یعنی 8 کو 2 سے ہم ضرب دیے تو یہ بن گیا مسئلہ 16، یہ ہو گیا اصل مسئلہ. تو ان تمام قواعد کو دوبارہ محفوظ کرنے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے کتابوں کی طرف مراجعت کر لیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آسانی کے لیے میں اتنی چیزیں آپ کو بتا دیا. اب قیمت الطریقہ تو 50,000 ہے اور اصل المسئلہ 16 سے بنے گا. نسبت النصیب یعنی حقیقت میں بیٹوں کو 7 مل رہا ہے. نسبت النصیب للفرد، ایک شخص کو کتنا اماؤنٹ ملے گا، ایک شخص کو کتنا حصہ مل رہا ہے. ایک بندے کو اگر 16 حصہ ہم بنا دیا، اصل مسئلہ 16 مطلب ٹوٹل حصہ ہم 16 بنائیں گے تاکہ کسر واقع نہ ہو، سب کو برابر سے گول گول اماؤنٹ ہے وہ مل جائے، کوئی اس میں چھٹے والا معاملہ نہ ہو، کوئی اس میں کسر واقع نہ ہو، کوئی فریکشن والا معاملہ نہ ہو. تو ایک بندے کو 7 حصہ ملے گا، ایک بیٹے کو 7 حصہ. تو ایک بیٹے کو 7، دوسرے بیٹے کو 7، 7 7 14 اور بیوی کو یہاں پہ 2 حصہ مل جائے گا. 2 السہم مطلب 2 حصے بیوی کو ملیں گے. تو یہاں پہ 2 حصے بیوی کو ملے اور جو ٹوٹل اماؤنٹ اس کو ملا 50,000 میں سے 6,250 روپیہ بیوی کا جو اماؤنٹ بنے گا، اور بیٹوں کا اماؤنٹ جو ہے ٹوٹل کل ملا کر 43,750 روپیہ بنتے ہیں. اور قیمت النصیب للفرد، ایک بندے کو 21,875 روپیہ ملے گا. اور السہم للفرد، ایک بندے کا جو حصہ 7 ہوگا اور دونوں کا ٹوٹل حصہ کل ملا کر 14. اس طرح سے ہم مسئلے کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں.